میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور قدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر دیں جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی سے بھرپور نعمتیں دی تاکہ ہم خداوند کا شکر ادا کریں اور آج کے اس اسپیشل سنڈے کے لیے جو کہ اس سال کا آخری اتوار ہے اس میں ہم سب عبادت میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ خداوند کا فضل ہے۔ اور آج کا جو کیونکہ کرسمس کا ہی سیزن ہے تو اس لیے کرسمس کی خوشیاں جو ہے خداوند یسوع مسیح خدا باپ کا روحانی بیٹا ہے۔ آج ہم اس پر دھیان کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو عنوان ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا باپ کا روحانی بیٹا ہے، اور یہ خدا کے کلام میں پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک اس کا بہت زیادہ ذکر ہے، لیکن ہم مختصر اور چند جو ہے آیات کو کوٹ کریں گے تاکہ کہ ہم جانیں کہ کس طرح سے خدا کا بیٹا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی جو عرش کو چھوڑ کر زمین پر آیا ہے اس کی بشارت یا اس کی منادی یا اس کی خوشخبری کا پیغام کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم بار بار آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ تاکہ آپ بھٹک نہ جائیں، آپ یسوع مسیح کو اپنے دل میں رکھیں اور مضبوط ہو جائیں۔ دشمن کا، شیطانی دشمن کا بھی، ابلیس کا بھی، اور جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کا بھی جو ہے آپ خداوند یسوع مسیح میں رہ کر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو پھر اس لیے جو ہے ہم بار اس کا ذکر خاص کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 16 باب اور اس کی 15 سے 16 آیات خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 15 اور 16 آیات کو بغور پڑھتے ہیں کہ خداوند آج ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ 16 باب کی 15 اور 16 آیات اس میں یوں مرکوم ہے، اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ 16 آیت میں لکھا ہے کہ شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور اگر 7ویں آیت کی 17ویں آیت کی پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی یہ آگے خداوند یسوع مسیح کا کیا جواب ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں یسوع نے جواب میں ان سے کہا مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے، کس نے؟ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ تشریف رکھیے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں خدا کے زندہ کلام میں سے کہ خداوند یسوع مسیح جو خدا باپ کا روحانی بیٹا ہے تو کس طرح سے، اب دیکھیں دنیا گواہی دے رہی ہے۔ اور اگر ہم پیچھے چلے جائیں یسایہ نبی کی جو صحیفہ ہے جو اس کے یسایہ نبی نے کتاب لکھی تو اس میں بھی یہ بڑی وضاحت سے جو ہے 9 باب کی 6 آیت میں کہا گیا۔ یسایہ کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی 6 آیت میں کہا گیا اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ اب بیٹا کس کا ہے؟ جو ہمیں بخشا گیا وہ خدا کا بیٹا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے تلاوت سنی اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور تمام جو پیشن گوئیاں ہیں، یہ 456 پیشن گوئیاں جو اس کے سلسلے میں آ رہی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بار بار جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، تو اس لیے لوگ بہت زیادہ اس کے اگینسٹ ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں
کہ خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ کا بیٹا کہنا اچھا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہماری کلام مقدس، جب خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، تو ہمیں کہنے میں کیوں ہچکچاہٹ ہونی چاہیے؟ ہمیں بربلا اس کا یہ ذکر کرنا چاہیے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ خدا کی مرضی سے زمین پر آیا ہے، کیونکہ خدا ایسے ہی نہیں کچھ کرتا جتنی دیر تک اپنا پہلے اس کا پلان جو ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ تو اس لیے یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ متی کی انجیل اور اس کا 3 باب 17 آیت میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح دریائے یردن میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لے رہے ہیں اور لے کر باہر آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آسمان کھل جاتا ہے اور روح القدس کبوتر کی شکل میں آتا ہے، اور آسمان سے کیا آواز آتی ہے؟ یہ میرا، خدا باپ فرماتے ہیں خود کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ بہت دفعہ لکھا ہے۔ اس لیے جب خدا باپ خود کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، تو پھر ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ کوئی کہتے ہیں جی نبی ہے، کوئی کہتے ہیں جی بہت بڑا نبی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ وہ، لیکن جب بیٹا کہا گیا تو ہمیں بیٹا کی تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے لوکا کی انجیل، نبی نے کہا، خدا نے خود کہہ دیا، فرشتوں کے ذریعے سے بھی خدا نے کہلوایا۔ اور لوکا کی انجیل اس کے ہم دیکھتے ہیں اس کا پہلا ہی باب اور اس کی 32 آیت میں لکھا ہے، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ۔ اور فرشتے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ لکھا ہے، اگر پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یہ بھی فرشتے کا بتا سکتے ہیں کہ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی۔ 29 آیت میں وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے، خدا خود فرما رہا ہے، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ اور اگر ہم 35 آیت دیکھیں تو اس میں بھی فرشتہ ہی فرما رہا ہے۔ فرشتہ فرماتا ہے، فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو اس لیے بار بار یہ ذکر آ رہا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ خدا، فرشتے کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں، خدا خود اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ بلکہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا نے تو کسی کو بیٹا نہیں کہا سوائے اپنے اکلوتے بیٹے کی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جو اکلوتا بیٹا ہے، جب دیکھا کہ تمام لوگ گناہ میں گرے جا رہے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ان کا مذاق نہیں ہوتا، تو پھر میرے عزیزوں، کیونکہ میں پیچھے بھی کرسمس میں بتا چکا کہ خداوند یسوع مسیح نے تمام دنیا خلق کو پیدا کیا، تمام کائنات کو بنایا، اور آدم کو بھی بنایا گیا۔ تو اس لیے آدم کو جب بنایا تو پھر ہوا کو بھی بنایا، اور پھر وہ گناہ میں آئے، کیونکہ یہ آدم کی تخلیق تھی۔ آدم کو جب یسوع نے بنایا تو پھر خدا نے اس سے کہا کہ انہوں نے گناہ کر دیا، تو پھر اس لیے اگر آدم نے گناہ کیا تو یسوع مسیح پھر آدم بن کر، ابن آدم بن کر زمین پر آ گیا، کیونکہ وہ آدم تھا تو یسوع مسیح ابن آدم بن کر آ گیا کہ میں اس کو گناہ سے چھڑاؤں۔ اگر عورت نے گناہ کیا باغ عدن میں شیطان کے کہنے پر، تو خدا
نے خداوند یسوع مسیح نے عورت ہی کے ذریعے سے ان کی معافی بھی دلائی، اور عورت جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو کنواری ہے، اس کے ذریعے سے یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے خدا کا بیٹا پیدا ہوا، اور اس لیے وہ مقدسہ مریم کنواری کو چنا گیا تاکہ اس عورت کا جو گناہ ہے اس عورت نے، کیونکہ اسی میں لکھا گیا ہے کہ سانپ تیری ایڑی کو کاٹے گا اور تو اس کے سر کو اور کچلے گی، اور جب وہ کچل دیا گیا تو وہ عورت کے ہی سبب سے دنیا میں نجات دہندہ آیا۔ یہ خداوند کی بلیسنگ ہے، خداوند کی یہ برکت ہے کہ خداوند کے یہ منصوبے ہیں جن کو ہم چھوٹی عقل والے نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں خدا کے زندہ کلام میں سے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے، جیسے اب رسول جو ہیں وہ بھی رسول کیا کرتے ہیں، وہ بھی کلام مقدس کے مطابق ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول بتاتے ہیں کہ وہ بھی یسوع مسیح جو ہے وہ کس کا، خدا کا بیٹا ہے۔ اور اگر اس کا ہم دیکھیں رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے خدا کے زندہ کلام میں، لیکن غور سے سنیے گا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ، مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرایا۔ اب قدرت کے ساتھ ٹھہرایا ہے، وہ یہ نہیں کہ جیسے مرد یا عورت ایک دوسرے سے شادی کرنے کے بعد ملاپ کرتے ہیں تو اولاد پیدا ہوتی ہے، ایسے نہیں، قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا کہلایا۔ اور ان تینوں نبی نے بھی، فرشتے نے بھی اور خدا کے رسول نے بھی اس بات کا ذکر اور تذکرہ کیا جو تلاوت کی گئی ہے۔ مقدس پطرس جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، اس نے بھی کہا کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو میرے عزیزو، جب وہ خدا کا بیٹا مسیح ہے اور اس نے ہمارے لیے تمام تکلیفیں، تمام دکھ اٹھائے، تو کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ لکھا ہوا ہے وہ خدا سے نکلا ہے۔ یسوع مسیح اس لیے خدا کا بیٹا ہے کہ وہ خدا سے نکلا ہوا ہے، روحانی بیٹا ہے، آسمانی بیٹا ہے، جلالی بیٹا ہے، نورانی بیٹا ہے اور قدرت والا بیٹا ہے، اور روح القدس کی قدرت سے زمین پر آیا اور دنیا کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا اور ابن آدم بن کر آیا۔ اور یسوع مسیح ہمارا شافی ہے، یسوع مسیح ہی ہماری نجات ہے، اور یسوع مسیح ہی ہمارے زندہ امید ہے، اور یسوع مسیح ہمیں تمام گناہوں سے رہائی اور نجات اور ہمیشہ کی زندگی دینے آیا ہے۔ عرش کو چھوڑ کر زمین پر ہمارے لیے خوشیاں لے کر آیا، جس کو ہم بڑا دن اور کرسمس کہہ کر مناتے ہیں اور منا رہے ہیں۔ جب آپ یسوع مسیح کو حقیقی خدا کا بیٹا قبول کر کے حقیقی ایمان لائیں تو یسوع مسیح آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے گا۔ خدا یسوع مسیح نے بڑی وضاحت سے کہا، جگہ جگہ پر یہ لفظ بتائے جاتے ہیں، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پر خداوند یسوع مسیح جیسا کوئی نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح جیسا کوئی نہیں ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھیں تو اس کے مکاشفہ 19 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ اس کی پوشاک پر اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ اور اگر ہم زبور دیکھیں، زبور 24 آپ سب گاتے بھی ہیں، اور اس کی 10 آیت میں یا زبور 24 پورا ہی گائیں یا اس کی 10 آیت میں جائیں تو لکھا ہے کہ جلال کا بادشاہ، کیا لکھا ہے؟ جلال کا بادشاہ، لشکروں کا خداوند ہی جلال کا بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا، تو وہ خود اس لیے آیا کہ وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ اور اسی لیے میرے عزیزو، میرا آپ کا خداوند یسوع مسیح جیسا کوئی نہیں ہے۔
خداوند یسوع مسیح ایک عظیم بادشاہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح سے پہلے 42 بادشاہ بنی اسرائیل پر آئے، 42 بادشاہ بنی اسرائیل پر آئے، ان میں سے ایک بھی جلال کا بادشاہ نہیں تھا، ان میں سے ایک بھی بادشاہ یسوع جیسا نہیں تھا، اور ان میں 43واں بادشاہ خداوند یسوع مسیح جلال کا بادشاہ ہے۔ آج ہم یسوع مسیح کی بادشاہت، حکمرانی اور کام دیکھتے ہیں۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے کام سب سے افضل نظر آتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایک عظیم بادشاہ ہے جس نے دنیا میں مثال قائم کی۔ دنیا کے بادشاہ تو گھوڑوں پر سوار ہو کر آتے ہیں، لیکن ہمارا بادشاہ گدھی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں آیا۔ ہمارے بادشاہ کے پاس تلوار نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے، ہمارے بادشاہ کے پاس تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دوسرے بادشاہوں کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح جو جلال کا بادشاہ ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کوئی ایسا بادشاہ نہیں جو بدروہوں کو نکالتا ہو۔ یہ اختیار صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ وہ داؤد بادشاہ بائبل مقدس میں نظر آتا ہے کہ ایک جگہ پر وہ ساز بجا کر سول بادشاہ سے بدروہ نکالتا ہے، وقتی طور پر وہ پھر آ جاتی ہے، تنگ کرتی ہے، لیکن مکمل رہائی اور شفا اور فتح دینے والا صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہی جلال کا بادشاہ ہے۔ وہ بدروہوں کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے داؤد کہتا ہے رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ دنیا میں ایک بادشاہ بہت نامور بادشاہ ہے، نمرود بادشاہ۔ اس نے بابل کا برج بنایا اور کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ اور وہ برج، بابل کا برج جانتے ہیں کہ بہت اونچا بنایا گیا تاکہ لوگ جانے کہ یہ بادشاہ ہے اور یہ خدا ہے، لیکن خدا نے وہاں پر اپنا جلال ظاہر کیا اور لوگوں میں اختلافات پیدا کر دیے، ان کی زبان چینج کر دی، اور اس نے اپنے آپ کو خدا کہا اور وہ ختم ہو گیا۔ وہ بادشاہ لوگوں پر ظلم کر رہا تھا، لیکن یسوع مسیح ظلم کے جوؤں کو توڑ دیتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہ دوسروں کے خون بہاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر لوگوں کو گناہوں سے نجات اور رہائی دی ہے۔ دنیا کے بادشاہ لوگوں کو سزا دیتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح جلال کا بادشاہ سزا کو معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہ ناپاک ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح جلال کا بادشاہ لوگوں کو خود بھی وہ پاک ہے اور لوگوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں، کوئی یسوع کی ذات میں کوئی گناہ نہیں، کوئی وہ جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ کوئی جھوٹ نہیں، کوئی دنیا داری بھی نہیں ہے اس میں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جیسا کوئی جلال کا بادشاہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں، آپ کا بادشاہ جلال کا بادشاہ ہے، کوئی بھی بادشاہ یسوع جیسا نہیں۔ سکندر اعظم نے آدھی دنیا فتح کر لی، لیکن وہ لوگوں کے دلوں کو فتح نہ کر سکا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جیسا کوئی بادشاہ ایسا نہیں، اس نے لوگوں کے دلوں کو بھی یسوع مسیح نے فتح کر لیا۔ دلوں پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ دنیا کے بادشاہ ختم ہو گئے اور قبروں میں دفن ہو گئے، اس دنیا کے بادشاہ کی یادیں بھی ختم ہوتی جاتی ہیں، لیکن یسوع مسیح بادشاہ جیسا کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا جلال کا بادشاہ
तीसरे दिन कब्र में से जी उठा, उसकी कब्र खाली है। वो जिंदा आसमान पर खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। दुनिया के बादशाह बड़े बड़े महलों में पैदा हुए, दुनिया के बादशाह बड़े बड़े महलों में पैदा हुए। महल जो बादशाह के बने होते हैं, महलों में पैदा हुए, लेकिन हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह जलाल का बादशाह जानवरों की चरनी में पैदा हुआ। इसका पूरी दुनिया में जन्म दिन क्रिसमस हम मनाते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जैसा कोई भी बादशाह जलाल का बादशाह नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह, यीशु नाम जैसा भी कोई नहीं है। खुदावंद यीशु नाम जैसा भी कोई नहीं है। यीशु जैसा कोई नहीं है। दुनिया के अंदर बेशुमार नाम है, लेकिन याद रखें यीशु नाम जैसा कोई नहीं है। दुनिया के सब नामों में से यीशु नाम जैसा कोई नहीं है। सब नामों से यीशु नाम अजीम है। यीशु नाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम के अंदर जिंदगी पाई जाती है। यीशु नाम के अंदर भलाई पाई जाती है। यीशु नाम के अंदर सरफराजी पाई जाती है। किसी और नाम में कुदरत नहीं पाई जाती, किसी और नाम में ताकत नहीं पाई जाती, किसी और नाम में यीशु जैसी शफा की बरकत नहीं पाई जाती। यीशु का नाम पुकारने से हमेशा की जिंदगी पाते हैं लोग। यीशु का नाम पुकारने से मौजज़े होते हैं। यीशु का नाम पुकारने से शफा मिलती है। यीशु का नाम यहूदा कबीले का जो बबर है, यीशु वो बर्रा है जो अज़ल से ज़बा किया हुआ है। यीशु नाम कुदरत वाला है। यीशु नाम ताकत वाला है। किसी और नाम में सलामती नहीं है। सिर्फ यीशु नाम में ही हमें सलामती मिलती है। सिर्फ यीशु नाम को पुकारने से हमें सलामती मिलती है। यीशु ने कहा, लोग सलामती सलामती पुकारते हैं, लेकिन सलामती है नहीं, क्योंकि जिन नामों को आजकल पुकारा जाता है उनमें सलामती नहीं है। यीशु मसीह को अपने दिलों में आने दें, यीशु को वेलकम करें। यीशु नाम में हमेशा की जिंदगी है। यीशु नाम में शिफा है। यीशु नाम में निजात है। यीशु नाम में गुनाहों की माफी है। एक अंधा, आप जानते हैं बर्तन में एक अंधा शख्स राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा। उसने यीशु को पुकारा, उसकी आंखें खुल गई। यीशु नाम जिसने पुकारा उसने जिंदगी पाई और उसकी जिंदगी बदल गई। दिनों पर हुक्मरानी करने वाला हमारा बादशाह खुदावंद यीशु मसीह है। दुनिया के बादशाह आप जानते हैं खत्म हो जाते हैं, यीशु हमेशा जिंदा है। इसलिए मेरे अजीजों, क्रिसमस हम मनाते हैं कि उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। यीशु का नाम अजीब है। वो सुलह और सलामती का शहजादा है। जिस यीशु का आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, उसको खुदा बाप ने खुद बेटा इकरार दिया। और जब मुकद्दस रसूल फिलिप्स और बरनबास आए तो उन्होंने, क्योंकि लिखा है खुदा के जिंदा कलाम में यूहन्ना की इंजील में कि उन्होंने यूनान से लोग आए, बड़े आलम फिलासफर, तो वो उन्होंने आकर कहा कि हम उस यीशु को देखना चाहते हैं जिसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। हम उससे मिलना चाहते हैं। तो मेरे अजीजों, वहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह से लोग मिलने के ख्वाहिशमंद थे। खुदावंद यीशु मसीह से लोग प्यार करने के ख्वाहिश, उसको उसके दामन को छूने के ख्वाहिशमंद थे। और जैसे उस औरत ने, जिसको 12 साल की, उसने कहा, इरादा किया कि मैं अगर उसका ये कमीज का पल्लू ही छू लूंगी तो मुझे
आज मेरे अजीजों छूने की जरूरत नहीं। आज तो यीशु मसीह आपको अर्श को छोड़कर, आसमान को छोड़कर, खुदा बाप को छोड़कर जमीन पर आ गया है। आप उसको छूने के बजाय इस मक़दस में रखें तो यकीन करें कि आपने जा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें, अगर तू खुदा है तो हमें खुदा दिखा। तो उसने लिखा कलाम मुकद्दस में कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तो जो उसकी गोद में है उसने फरमाया, जो खुदा बाप की गोद में है उसने फरमाया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि बाप मुझ में है और मैं, तो खुदावंद यीशु मसीह भी खुद उसको बाप कह रहा है, और खुदा बाप जो है उसको बेटा कह रहा है, नबी उसको बेटा कह रहे हैं, फरिश्ते उसको बेटा कह रहे हैं, रसूल उसको बेटा कह रहे हैं, और जिंदा खुदा का कलाम बार बार इसकी तस्दीक करता है कि वो बेटा है, वो जलाल का बादशाह है। वो उस यीशु जैसे नाम, ऐसा कोई दुनिया में नाम नहीं है जो यीशु जैसा नाम, जिसमें कुदरत पाई जाती है, जिसमें शफा पाई जाती है, जिसमें मोहब्बत पाई जाती है, जिससे बुजुर्गें उसके नाम से भागती हैं। इसलिए यीशु नाम जो है कुदरत वाला नाम है, जलाल वाला नाम है। वो खुदा बाप ने उसका नाम खुद रखा है, फरिश्तों ने आकर उसकी गवाही दी है। इसका नाम क्या रखा जाए? इसका नाम यीशु रखा जाए। पुराने अहदनामे में नबियों ने इसका कहा कि इसका नाम इमानुएल रखा जाए, जिसका मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ। तो आज जो खुदा हमारे साथ छोड़कर खुदा को हमने कबूल करना हमारे अंदर है, अंदर है। अब अगर आप देखें तो उसने कहा कि मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये तुम्हारा मक़दस, अब इसकी कीमत यीशु ने खरीद दिया, इसको इसकी कीमत दे चुका है, इसको पाक रखो, ताकि यीशु मसीह इसमें आना चाहता है। तो मेरे अजीजों, जिसके अंदर यीशु मसीह आ जाएगा उसके अंदर सारी चीजें, सारा जहां और आसमान और जमीन और कुल कायनात उसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि वो कुल कायनात का मालिक है। और पिछले संडे जो मैंने आपको दूसरा ग्रंथियों 8:9 आयत बताई थी कि वो दौलतमंद था लेकिन गरीब हो गया, ताकि जो उसको कबूल करे, उसको अपने दिल में जाए, वो क्या बन जाए? वो दौलतमंद बन जाए, वो अमीर बन जाए। आज अगर हम गरीब हैं लेकिन अगर यीशु को कबूल करेंगे तो फिर हम अमीर तरीन हो जाएंगे, क्योंकि वो खुदा ताला का बेटा है। हालेलुया। आज भी जिंदा कलाम के वसीले से खुदा आप सबको